subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد مدثر کوئٹہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، یہ روزے کب رکھیں اور ان روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے، براہ کرم رہنمائی کر دیجیے۔ بھائی کا سوال نہایت ہی اچھا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو ان کے متعلق ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا وہ شخص سال بھر کے روزے رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں یوں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے برابر روزے رکھنے والا ہے، اور جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی کہ ایک بار 10 گنا ہے۔ اب جس خوش نصیب نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، اب چاہے رمضان کا 29 کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ثواب 30 کا ہی ملنے والا ہے۔ گویا 30 روزے رمضان کے، اب جب ان پر 10 گنا لگے تو 30 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو 300 ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے، اب 6 پر 10 گنا لگے تو یہ 60 بن جائیں گے، تو 300 رمضان کے اور 60 شوال کے، تو یہ 360 ہو جائیں گے۔ لہٰذا سال کے بھی عموماً 360 دن ہوتے ہیں۔ اب جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے تو ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن ہی سے رکھنا ضروری ہیں، یعنی کہ ایک دن عید تھی دوسرے دن ہی سے ان روزوں کو رکھنا شروع کر دیں؟ اگر دوسرے دن سے شروع نہ کر سکے تو اب پھر نہیں رکھ سکتے، کیا حکم ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی سے شوال کے روزے رکھنا شروع کر دیے جائیں۔ اگر عید کے دوسرے دن سے یہ روزے شروع نہیں کریں گے تو پھر یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ شوال کے پورے مہینے میں جب بھی آپ چاہیں تو یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے دن رکھنا چاہیں، 5ویں دن، 10ویں دن، جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے شوال کے ان 6 روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ ان روزوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی سے ہر حال میں آپ شروع کر دیں۔ اگر عید کے دوسرے دن سے یہ روزے شروع نہیں کیے تو پھر آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ آپ جب چاہیں شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور پھر لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک روزہ 7، 8 یا 10 شوال کو رکھا ہے تو پھر لگاتار ہی رکھتے جائیں، یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ آپ چاہیں تو درمیان میں گیپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک روزہ رکھا تو پھر دوسرا روزہ 2-3 دن بعد رکھ سکتے ہیں، تو یہ 6 روزے پورے مہینے میں مکمل کرنے ہوں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ شوال کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ فرض روزہ نہیں ہے بلکہ نفل روزہ ہے، تو اس میں نفل روزہ ہی کی نیت کرنی ہے۔ یعنی آپ نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، بس اتنا نیت ہی کافی ہے، اور پھر نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ سحری کے ٹائم اٹھے ہیں اور سحری بھی کر لی ہے تو یہ بھی نیت کرنے کے برابر ہے۔ آخری اور لازمی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت یہ روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے، اور نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا عورت کے لیے یہ شرط ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ ان ایام میں واپس آنے والا نہیں ہے تو پھر ایسی عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو پھر شوہر سے اجازت لینا یہ ضروری ہے۔ البتہ فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، لیکن نفل روزہ کے لیے عورت کو شوہر سے اجازت لینا یہ لازمی امر ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔